السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا کلپ لے کے حاضر ہوا ہوں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ کلپ یہ ہے کہ کچھ 1-2 مہینے پہلے میں شکر گزار ہوں مولانا عبدالحکیم صاحب، استاد مدرسہ مدینۃ العلوم گاگریا پاندھی کا پاس۔ وہ میری ٹیبائی پر ایک نیا بچہ آیا تھا میری کلاس میں، اس کے پاس یسرنا القرآن تھا، جو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یسرنا القرآن۔ یہ یسرنا القرآن تھا میرے پاس، میری ٹیبائی پہ رکھا ہوا تھا۔ اصل میں وہ میں نے اس بچے سے لیا تھا، اس کو تو میں نے نورانی قاعدہ دیا، تو وہ میں نے رکھ دیا تھا۔ تو مولانا عبدالحکیم صاحب بچوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے، تو وہ ویڈیو بھی نیٹ پہ میں نے ڈالا ہے۔ تو مولانا نے دیکھا تو یسرنا القرآن میری ٹیبائی کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تو مولانا نے کہا کہ بھائی آپ یہ پڑھاتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں پڑھاتا ہوں، لیکن یہ بچے کے پاس میں نے لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قادیانیوں کا لکھا ہوا ہے۔ میں تو چونک گیا، میں نے کہا یار میں نے تو پہلی بار سنا ہے، ہمارے مدرسوں میں دیوبند والوں مدرسوں میں تو نہیں پڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دوسرے بھائی پڑھاتے ہیں، تو میں نے پہلی بار سنا تھا کہ یہ قادیانیوں کا لکھا ہوا۔ پھر میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ لگا کہ واقعی میں یہ قادیانیوں کا لکھا ہوا ہے۔ یہ جو یسرنا القرآن ہے، اگر کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہو تو آج سے اپنے بچوں کو یسرنا القرآن نہ پڑھائے، یہ قادیانیوں کا لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں کہ اس میں قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے، علماء حق نے اس سے اچھے قاعدے لکھے ہیں، وہ قاعدے اپنے مدرسے میں پڑھائیں، جیسے نورانی قاعدہ، اور بھی بہت سارے علماء حق نے جو لکھے ہیں وہ قاعدے پڑھائیں۔ اصل میں کیا ہے کہ کتاب کے لکھنے والے کا کتاب میں اثر ہوتا ہے، وہ تو سیدھی سی ظاہر بات ہے۔ میں آپ کو ایک اور کتاب کا جو حوالہ دیتا ہوں، یہ آپ کے سامنے جو کتاب پڑھی ہے اس کا نام ہے فضائل اعمال۔ فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ فضائل اعمال کا کتنا اثر ہو رہا ہے۔ جو لوگ اس کی تعلیم شروع کرتے ہیں وہ جو ہے نماز کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اپنے معمولات کو جو ہے پابندی میں آ جاتے ہیں، اور اپنے جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو کتنا اثر پڑتا ہے، تو پتہ لگا کہ لکھنے والے کا کتاب میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہ قادیانی نے لکھا ہے قاعدہ، تو ان کا اثر بھی ہوگا۔ میں نے یہ ایک بتایا آپ کو۔ دوسرا قاعدہ میں نے یہ بھی یسرنا القرآن ہے جو پھٹا ہوا ہے، یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کے آخر میں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ گجراتی میں کچھ نماز کی رکعتوں کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا، اس میں کچھ دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا یہ قاعدہ جو ہے یہ بھی یسرنا القرآن ہے، اور ہمارے مسلم جو کتب خانے والے جو ہیں وہ اس کو چھاپتے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قاعدہ ان کا لکھا ہوا ہے کیوں؟ اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعی میں ان کا ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ پہلے ان کی ویب سائٹ پہ جو لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، وہ آپ سنیں، اور اس کے بعد ان کے کسی قادیانی مولوی کی ریکارڈنگ بھی میں آپ کو اس کے پیچھے لگا کے سناؤں گا کہ وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ بتا رہا ہے کہ یہ قادیانیوں کا لکھا ہوا ہے قاعدہ۔ تو الاسلام احمدیہ مسلم عالمگیر مرکزی اردو ویب سائٹ، یہ ان کی سائٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس قاعدے کا فوٹو دیا گیا ہے یسرنا القرآن کا، اس کے نیچے لکھا ہوا قاعدہ، قاعدے کے نیچے لکھا ہوا حضرت صاحبزادہ پیر منظور محمد، اور اوپر رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ جو ہم صحابہ کے اوپر لگاتے ہیں وہ ان یعنی کفار نے، کافروں نے، یہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، سارے علماء کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے علماء کے نزدیک قادیانی کافر ہیں۔ تو اس کے نیچے لکھا ہوا حضرت پیر منظور محمد صاحب، آگے رضی اللہ عنہ پورا لکھا ہوا ہے، نے سال 1904 میں یہ قاعدہ لکھا ہے۔ یسرنا القرآن کے چھوٹے بچیوں کے لیے انہوں نے مختلف پس منظر کے مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کی تلاوت سکھانے کے لیے یہ قاعدہ ایجاد کیا، اور یہ مبارک تحفہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، یعنی جو قادیانی ہیں ان کے بارے میں بھی لکھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس نظر سے بھی گزرا ہے۔ ہم تو ان کو مقدس خود کو نہیں مانتے، تو نظر کو کہاں سے مقدس مانیں گے؟ ان کی نظر سے بھی یہ قاعدہ گزرا ہے۔ خدائے منان نے اس کاوش کو از حد قبول کیا، اور 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ قاعدہ روز اول کی طرح مفید اور قابل قدر خدمت بجا لانے کی سعادت پا رہا ہے۔ آسان سادہ زینہ بزینہ اسباق اور سیل مثالیں لا کر مرتب میں قاعدہ نے جدید رسم الخط کی مدد سے قرآن بینی میں سہولت کی نئی راہیں کھولی ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا سہولت کی نئی راہیں کھولی، اب کیونکہ محض 6 مہینے کی محنت کے بعد
بھی انسان قرآن کریم کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے، جو اس سے قبل کئی برسوں میں بھی ممکن نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی یا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو لکھی گئی کہ ایسا قاعدہ کسی نے لکھا ہی نہیں۔ ہمارے علماء کی کتاب نورانی قاعدہ وغیرہ ان کا یہ انکار کر رہا ہے کہ اس سے پہلے اس سے قبل کئی برسوں میں بھی ممکن نہیں ہو پایا تھا۔ اس سے پہلے یعنی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے کے لیے کوئی قاعدہ ان کے پاس تھا ہی نہیں، یعنی سب سے پہلا جو ایجاد کیا انہوں نے کیا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس قاعدے کے آخر پر اس سے استفادہ کرنے والوں کے متعدد گواہیاں درج کر کے اس قاعدہ کی افادیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی گئی ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے لکھا ہے، یہ قادیانی کی ویب سائٹ پہ آپ کہو گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کے واٹس ایپ نمبر پر، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب دوسری بات، جب میں نے انٹرنیٹ پہ PDF کی شکل میں قاعدہ کو تلاش کیا تو مجھے ایک قاعدہ ملا، یسر القرآن۔ اس میں لکھنے والے کا نام مولانا محمد افروز قادری چوریا کوٹی، یہ مولانا محمد افروز قادری چوریا کوٹی ہیں، اور اس میں میں نے لاسٹ میں جب چیک کیا تو نماز اذان کے بعد کی جو تھی دعا، اس میں تھوڑا اضافہ کیا گیا تھا، وَالدَّرَجَاتَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ، یہ جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک اور کلپ ان کی ڈھونڈی تو وہ میں اپنے پیچھے ویڈیو کے پیچھے لگا دیتا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں یہ قاعدہ ہمارا ہے۔ دوسری بات، آپ کہیں گے یہ قادری صاحب نے بھی اس کو چھاپا ہے، تو اصل میں کیا ہوتا ہے کہ قادیانیوں کی ایک خبیث عادت ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی کتاب لکھتے ہیں، پھر کسی سنی عالم کا، اہل سنت کے عالم کا اس پر نام لکھ کر کے جو ہے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سنی عالم کی کتاب ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، اگر یہ قادری صاحب واقعی میں سنی ہے نہیں ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اس کی تصویر آپ کو ویڈیو کے سامنے لگا کے دکھا دوں گا کہ یہ سنی ہے یا نہیں ہے، یہ تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے قاعدے کی حقیقت ہے۔ آج سے آپ اپنے مدرسوں میں یہ قاعدہ یسر القرآن نہ پڑھائیں، کیونکہ یہ قادیانیوں کا، غیر مسلموں کا لکھا ہوا قاعدہ ہے، مسلمان کا لکھا ہوا قاعدہ نہیں ہے۔ قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، تو یہ ہم جو ہے ان کی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھیں گے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کر سکتے، ان کو سلام بھی نہیں کر سکتے۔ جب ان کو سلام ہی نہیں کر سکتے تو پھر ان کی پوری لکھی ہوئی کتاب ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہم پڑھیں گے قرآن آسان، بچوں کو آسان کرنے کے لیے، قرآن آسان طریقے سے بچے سمجھ جائیں، پڑھنا سیکھ جائیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس نورانی قاعدہ ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ نورانی قاعدہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے نورانی قاعدہ صحیح پڑھا تو وہ قرآن کریم بآسانی جو ہے صحیح پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اب میں آپ کو وہ ویڈیو سنا دیتا ہوں، ریکارڈنگ جو ہے، اور اس قاعدے کا فوٹو بھی ساتھ میں لگاؤں گا۔ اس کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، بہت ساری باتیں کر رہا ہے، وہ آپ خود اس سے سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قاعدہ یسرنا القرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس قاعدے کے متعلق میں آپ کو مختصراً یاد کر دوں کہ یہ وہ قاعدہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں حضور کے ارشاد پر یہ قاعدہ لکھا گیا، تیار کیا گیا، اور حضرت پیر محمد منظور صاحب نے یہ قاعدہ لکھا۔ اور اس قاعدے کی بڑی فضیلت ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو حضور کے زمانے میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں لکھا گیا، اور لکھنے والے جو تھے وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی یا ہم رفیق کہتے ہیں وہ تھے۔ پھر یہ کہ اس قاعدے کو میں نے بحیثیت اپنے ایک ٹیچر ہونے کے، ایک استاد ہونے کے، میں نے تقریباً 50 سال یا اس سے زیادہ عرصہ پڑھایا ہے، تو اس عرصے میں بہت سارے قاعدے دیکھے، اور ان میں سے بہترین قاعدہ پایا، اس سے بہتر قاعدہ یعنی یسرنا القرآن سے بہتر قاعدہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جو بھی پڑھنے والے ہیں ان سب کے لیے اس سے بہتر قاعدہ میں نے نہیں دیکھا، نہیں پایا۔ اور پھر میں اپنا تجربہ آپ کو مختصراً تعارف کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے بعض بچوں کو پڑھایا جو تیسری چوتھی کلاس کے تھے، بچیاں بھی اور بچے بھی، اور ان کو میں نے ایک ہفتے میں یہ یسرنا القرآن قاعدہ پڑھایا، اور
13 दिनों में कुरान करीम सारा मैंने पढ़ा दिया उनको, सारा उनसे सुन लिया, पढ़ा दिया इन मानों में कि और शायद आपको या किसी सुनने देखने वाले को ताज्जुब हो कि ये कैसे हुआ। तो भाई बात यह है कि मैं अल्लाह ताला के फजल से तादी से नेमत के तौर पे अर्ज करता हूँ कि मैं हाफिज कुरान हूँ, और इस वजह से मैं जहाँ जिस तरह भी बैठा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, तालिब इल्म अगर पढ़ रहा हो, मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता होता है। और वो चूँकि बच्चे जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उनको 13 दिनों में कुरान करीम पढ़ा दिया इस कायदे की बरकत की वजह से। तो वो इस तरह है कि बच्चे जो पढ़ने वाले आते थे, यानी एक एक को मैं बारी बारी पढ़ाता रहा, जो मैंने ऐसे पढ़ाए हैं 13 दिनों में। कुछ वक्त पढ़ा और उसके बाद जब देखा कि बच्चा थक रहा है या मुझे कुछ इस तरह महसूस होता, तो हम 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छुट्टी कर लेते कि जाओ भाई आप जरा घूम फिर लो, बच्चे को मैं कह देता हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा। तो इस तरह यानी सुबह से शाम तक कभी ज्यादा वक्फा कभी कम, इस तरह करके मैं उनसे सुनता रहता। और 13 दिनों में उन बच्चों ने जो 5-6 या कम व बेश हैं, ज्यादा ही हो शायद, तो उनको मैंने पढ़ाया। तो ये वो कायदा है। अभी आपने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी मेरी क्लिप के बाद कि इससे पता लग गया कि ये कायदा कादियानियों का ही लिखा हुआ है। लेकिन एक और सबूत मैं आपके सामने पेश कर दूं, वो ये है कि इस एक और मैंने कायदा PDF शक्ल में डाउनलोड किया, जिसको छापने वाले भी कादियानी ही। अब वो है, उस पर लिखा हुआ है नाशिर का सदर अंजुमन अहमदिया कादियान, ये उसके नीचे लिखा हुआ है। मैं पूरी बात नहीं पढ़ रहा हूँ, वो कायदे का फोटो भी आपके सामने दे दूंगा। उसके आगे लिखा हुआ है हजरत साहबजादा पीर मंजूर अहमद मोहम्मद साहब ने लिखा है, और फिर आगे लिखा हुआ है 15 सितंबर 1952 तक 5,94,000 बार ये छप चुका है। फिर 1987 से 2010 तक 55,000 बार छपा है। नवंबर 2013 में 3,000 बार छपा है। फिर 2014 में नवंबर की 3,000 बार छपा है। दिसंबर की 2015 में 3,000 बार छपा है। फिर आगे लिखा हुआ है जिला, और उसकी वो मैं आपको इसके ऊपर स्क्रीनशॉट दे दूंगा। और एक और लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। उसके आखिरी सफ़ात पर जो है उन्होंने कहा कि कुरान पढ़ने के लिए आसान है, लेकिन उन्होंने उर्दू भाषा भी इसमें डाल दी है। और बहुत सारे हरफ देखो, ये इन्होंने लिखा है बहुत लंबा है, ये उर्दू में लिखा है। ऊपर ज़बर ज़ेर भी लगाइए, बहुत लंबा है ये तख्ती कैसी हल्की है, इस रज़ाई की सिलाई उम्दा है, कमरे का अस्तर उदा है, उदा लिखा है। फिर सदरी का अबरा किरमिजी है, मदारी मुरली बजा रहा है। मुरली बजाने का ही काम किया उन्होंने, इसलिए मदारी का भी लफ्ज़। अब कुरान में कहाँ मदारी आता है और कहाँ उर्दू की ज़रूरत है कुरान सीखने के लिए? उर्दू की कोई ज़रूरत नहीं है, उर्दू का अलग से कायदा भी आता है, उसको पढ़ना चाहिए उर्दू सीखने के लिए। और फिर जो है उन्होंने ये लिखा है नीचे, वसीयत लिखी है मिर्ज़ाई ने। वो क्या वसीयत लिखी है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और इस पर स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। उसमें लिखा है, इस कायदे की निस्बत में इस जगह 2 बातों की वसीयत करता हूँ। अव्वल ये कि चूँकि इस कायदे की मुफीद होने में किताबत को भी बड़ा दखल है, इसलिए मेरे बाद उसके सबसे आखिरी एडिशन का ब्लॉग बनवाया जाए, और या वो कातिब लिखे जिसको मैंने उसका लिखना सिखाया हो, और वरना ना वाकिफ कातिब से लिखवा कर इस कायदे की मुफीद होने में खलल न डाला जाए। क्योंकि इसकी किताबत में बहुत ही बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हमेशा उसको मैं अपने हाथ से ही लिखता हूँ। दूसरी बात है कि इस कायदे में कोई तरमीम और इस्लाह न की जाए, क्योंकि हर एक बात हिकमत और तजर्बे पर मुबनी है। हाँ, कोई बात समझ में ना भी आए तब भी दखल न दे। ये भी वाज़ेह हुआ कि इस नसीहत से मेरा ये मतलब नहीं कि मेरे बाद आम तौर पर हर एक को ये कायदा छपाने की इजाज़त है, बल्कि इस कायदा की रजिस्ट्री हो चुकी है। और नीचे लिखा पीर मंजूर मोहम्मद अज़ कादियान।